بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت۔ کائنات میں پیدا ہونے والے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام علم عطا کرنے کے بعد اس زمین پر اتارا تھا۔ یہ علم انہوں نے اپنی اولاد کو بھی سکھایا۔ اللہ نے قرآن مجید میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے باپ آدم کی زندگی کے تمام واقعات کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا ہے تاکہ مسلمانوں کو ہدایت میسر آ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہی شیطان جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے باوجود سجدے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ کی جانب سے قیامت تک کی مہلت ملنے کے بعد شیطان ہر وقت انسان کے نفس کے ذریعے اس پر حملہ کرتا رہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہدایت کا اہتمام بھی کیا ہے، اور اللہ نے بنی نوع انسان کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں تمام باتیں کھول کھول کر بیان فرمائی ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی بیٹے کو شیس علیہ السلام کو وصیت ہے کہ شیس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا عطیہ، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا یہ نام اس لیے رکھا کیونکہ حضرت حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیس علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آسمان سے کل 104 صحیفے نازل فرمائے، اور ان میں سے 50 صحیفے اللہ نے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائے ہیں۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کی، دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی اور ان اوقات کی عبادت سکھائیں، اور ایک بہت بڑے طوفان کے آنے کی پیشگی کی خبر بھی دی تھی۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اولاد آدم کے تمام نسب حضرت شیس علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، کیونکہ آپ کے سوا تمام اولاد آدم ختم ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جمعہ کے دن وفات ہوئی، اور حنوط نامی خوشبو ان کے پاس فرشتے لائے، اور اللہ کی طرف سے جنت سے کفن مہیا کیا گیا، اور آپ کے بیٹے اور وصی حضرت شیس علیہ السلام سے تعزیت کی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سورج اور چاند 7 دن تک گہنائے رہے اور ان کی روشنی مدھم ہو گئی تھی۔ حضرت ابن کعب فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ میرے بیٹوں میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں، تو ان کے بیٹے پھل کھانے کے لیے چل پڑے، تو راستے میں فرشتوں سے ملاقات ہو گئی اور ان کے پاس کفن اور حنوط نامی خوشبو تھی، اور ساتھ میں کلہاڑیاں، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو اور کیا تلاش کر رہے ہو، جس پر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے جواب دیا کہ ہمارے باپ آدم بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلو، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی اور ان کو کفن پہنچایا اور خوشبو لگائی اور ان کے لیے قبر کھودی اور ان کی لاحت بنائی اور ان پر نماز جنازہ پڑھائی، پھر ان کو قبر میں داخل کیا اور ان پر مٹی ڈالی، اور پھر کہا اے آدم کے بیٹو، میت کو دفنانے کا تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب تک اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ باقی دینی اور علمی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا۔